امراض جسمانی و روحانی کا علاج۔ ہاں دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو بطور طب روحانی مرتب فرمایا ہے۔ عضو پر وارد ہونے والے امراض روحانیہ کا ذکر فرمایا، پھر ان کا علاج اور علاج میں مفرد و مرکب اشیاء کا استعمال سکھایا ہے۔ صحت قلب کی حفاظت کرنے والی، حیات روحانی کو نشو نما دینے والی، روحانیت کے اعضائے رئیسہ کو قوی و چست بنانے والی ادویہ کا ذکر درجہ بدرجہ فرمایا ہے۔ تکمیل نفس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حکمت کا دور ثانی شروع ہوتا ہے اور تدبیر منزل و ترتیب عائلہ کے مفصل احکام ملتے ہیں۔ دور ثالث میں سیاست مدن کے دروس کا آغاز ہوتا ہے۔ اقوام عالم اور بلدان جہان کے واجبات و حقوق سے عالم دو عالم کو روشناس فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جملہ مساعی بطور معلم حکمت ہیں، اور اہل بصیرت و دانش کو اقرار کرنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اس فرض کو اور کسی نے بھی اس حسن تکمیل کے ساتھ ادا نہیں فرمایا۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اسماء اللہ حسنہ میں اللہ تعالیٰ کا نام بھی حکیم ہے، اور کتاب اللہ کی صفت میں بھی یہی اسم استعمال ہوا ہے۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، سورہ یاسین، اور اس کتاب حکیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم حکمت بتلایا ہے۔ تو ان حوالہ جات سے اول تو حکمت و دانش اور علم و دانش کا درجہ بلند تر ہو جاتا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب عالی کا عرفہ و اعلیٰ ہونا بخوبی ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ تعلیم حکمت کے متعلق مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث اس مضمون کے اختتام پر لکھ دینی چاہیے۔ مضمون حدیث کی ہماگیری اور صاحب ارشاد کی حکمت آموزی کی وسعت کا اندازہ ناظرین خود فرما لیں گے۔ کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن اذا وجدها اخذها۔ ترجمہ: حکمت کو تم گم شدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ ترمذی میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں: الکلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها۔ ابن ماجہ میں فحیسو کی جگہ حیثما کا لفظ ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کی حدیث کو صرف ضعیف اور ابن ماجہ والی حدیث کو ضعیف جداً کہا ہے۔ مدون۔ نمبر 17، بوجھ اور توق اتارنا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ سورۃ الاعراف۔ ترجمہ: اور ان کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے اور پھندے کھول دیتا ہے جو ان پر پڑے تھے۔ آیات بالا سے روشن ہے کہ لوگوں کو بھاری بوجھوں نے دبا رکھا تھا اور ان کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ ان بندشوں، قیدوں، زنجیروں، بندھنوں سے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے آزاد فرمایا تھا، اور ایسا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ کا لازمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عرب و عجم پر عام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کافۃ الناس شامل ہیں۔ لہٰذا مفہوم آیت بالا کے سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ قبل از بعثت نبوی دنیا بھر کی ساری اقوام کیسی کیسی قیود بیجا میں گرفتار تھیں۔ قوموں کے اسرار و اغلال ہم مختصراً عرب، یہود و نصارہ، مجوس و ہنود کا ذکر کریں گے۔ یہی وہ اقوام ہیں جن کو تمدن کے لحاظ سے کوئی منزلت دی جا سکتی ہے۔ الف عرب۔ عرب بدکاری و زناکاری سے نادم نہیں ہوتے تھے، اور اپنے افعال قبیحہ پر فخر کرتے ہوئے ان کو اپنے اشعار کے ذریعے مشتہر کیا کرتے تھے۔ شراب اور سخت نشیلی ارکیات کا استعمال عام تھا۔ مدہوشی میں جو معیوب اور خراب باتیں سرزد ہوتیں ان پر شرمندہ نہ ہوتے تھے۔ لونڈیوں کو جو کائنات کہلاتی تھیں گانے بجانے ناچنے کے لیے پالا کرتے تھے۔ ان کی زناکاری کی آمدنی کو ان کے آقا اچھی آمدنی سمجھا کرتے تھے۔ جو عورتیں لڑائی میں گرفتار ہو کر آتی ان کو کائنات میں داخل کیا جاتا تھا۔ عورت کسی جانور کا دودھ نہیں دوہ سکتی تھی۔ اگر کسی گھرانے کی عورت ایسا کر بیٹھتی تو سارا خاندان حقیر سمجھا جاتا۔ مال وراثت کا حصہ صرف بالغ مرد پاتے تھے۔ تمام عورتیں اور بچے اپنے والدین اور عزیز و اقارب کے ترکے سے قطعاً محروم رکھے جاتے تھے۔
بیوہ عورت پر متوفا شوہر کا قریبی رشتہ دار اپنی چادر ڈال دیتا تھا۔ عورت خوش ہو یا ناخوش وہ چادر والے کی بیوی بن جاتی تھی۔ سوتیلے بیٹے بھی اپنی سوتیلی ماؤں پر اسی طرح قابض ہو جایا کرتے تھے۔ عورتیں بے حجاب مجمع عام میں نکلا کرتی تھیں اور اپنے جسم کا مخفی سے مخفی حصہ عوام الناس کو دکھلانے میں آر نہ سمجھتی تھیں۔ مرد و زن جسم کو نیل سے گودا کرتے، عورتیں مصنوعی بال لگاتیں، دانتوں کو درانتی سے تیز بناتیں اور مصنوعی طریقوں سے خود کو نوجوان بنا کر جوانوں کو جل دیا کرتی تھیں۔ جو خاندان زیادہ شریف سمجھے جاتے تھے وہ زندہ لڑکیوں کو زیر زمین دفن کر دیتے یا چاہے عمیق میں دھکیل کر ہلاک کر دیتے۔ اس فعل پر فخر کیا کرتے اور اس کو اعلیٰ شرافت کا نشان سمجھا کرتے تھے۔ ازواج کے متعلق کوئی قاعدہ موجود نہ تھا اور محرم و غیر محرم عورتوں کی تمیز کے لیے کوئی صاف آئین منضبط نہ تھا۔ قمار بازی نہایت دل پسند شغل اور مشہور لوگوں کے گھر قمار خانہ عام سمجھے جاتے تھے۔ ارواح خباثہ کا اعتقاد عام تھا اور انسان پر ایسی ارواح کے تصرف تام کو تسلیم کرتے تھے۔ خیالی و وہمی دیوتا اور دیویاں مانی جاتی تھیں۔ ان کی شکلیں اور صورتیں عجیب بناتے اور اسی کے موافق ان کے بت گھڑے جاتے تھے اور پھر مندروں میں استاپن کیے جاتے اور پوجے جاتے تھے۔ عموماً ہر ایک قبیلہ اپنا اپنا بت الگ تجویز کیا کرتا تھا اور اپنی قسمت اسی بت کے قبضے میں سمجھا کرتا تھا۔ اگر ایک قبیلے کی عداوت دوسرے قبیلے سے ہو جاتی تو اس کے بتوں سے بھی عداوت و نفرت کی جاتی تھی۔ گھوڑ دوڑ پر بازی لگانے کا بہت رواج تھا، اسے ریحان کہتے تھے۔ گھوڑ دوڑ میں 3 یا 7 گھوڑے شامل کیے جاتے تھے۔ گھوڑوں کے نمبر لگانے میں کبھی اتنا اختلاف بڑھ جاتا کہ لڑائی چھڑ جاتی اور برسوں تک جاری رہتی تھی۔ اگرچہ غلاموں کا آزاد کرنا موجب فخر و مباحات سمجھا جاتا تھا، مگر آزاد شدہ غلاموں پر مالک کا حق ملکیت قائم رہتا تھا۔ اس حق کو آقا دوسرے کے پاس فروخت یا ہبہ بھی کر سکتا تھا۔ بتوں اور ارواح کی پرستش کی جاتی، ان کو سجدہ کیا جاتا، ان کی منت مانی جاتی، ان کے نام پر قربانیاں کی جاتیں۔ اونٹ، گائے، بکری کا پہلوٹا بچہ ان کے نام پر ذبح کیا جاتا۔ زراعت میں زمین کا بہترین حصہ بتوں کے نام پر خاص ہوتا۔ اگر اس حصے کی پیداوار کسی عارضی و سماوی حادثے سے ماری جاتی تو زمین کے دوسرے حصے کی پیداوار سے اس کی کمی کو پورا کیا جاتا۔ بھوک اور قحط کے وقت مویشی کا خون پی جاتے تھے۔ زندہ جانور کے جسم سے گوشت کاٹ کر کھا جاتے تھے۔ جانوروں کی حرکات سے یا آوازوں سے شگون لیا کرتے۔ ٹوٹکے منتر مانے جاتے تھے۔ ان کی عقل و فکر پر توہمات کی پوری حکومت تھی۔ انتقام اور کینہ جوئی کو اچھا سمجھا جاتا۔ ایک دو نسل اوپر کے واقعات کا انتقام لیا جاتا اور اسے بہادری کا لازمہ سمجھا جاتا۔ عرب کے ملحق الحدود ملکوں میں جو فواحش اور قباحِ موجود تھے ان کو جلد اخذ کر لیا جاتا۔ حسب نسب پر غلف کے ساتھ فخر کیا کرتے۔ ہر ایک قبیلہ دوسرے قبائل کو ذلیل و حقیر سمجھا کرتا اور یہی بات بسا اوقات عداوت، منافرت اور جنگ کا موجب بن جاتی۔ خاندانی رسوم کی حکومت دل و دماغ پر قانون اور مذہب سے بڑھ کر حکمران تھی۔ رسوم کے مقابلے میں حریت رائے کا وجود گم تھا۔ اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے قبائل اپنے ملحق الحدود اقوام غیر سے ساز باز رکھا کرتے۔ فارس، روما، حبش کو اپنے ہی ملک پر چڑھا لانے پر ہوشیاری سے کام لیتے۔ ان کے مشہور بت مندرجہ ذیل تھے۔ نمبر 1، حبل۔ یہ بہت لمبا تھا۔ یہ بت خانہ کعبہ کی سامنے والی دیوار کی منڈیر پر نصب شدہ تھا۔ عرب کے تمام قبائل اس کی عظمت کے سامنے سر نگوں تھے۔ جنگ احد میں ابو سفیان نے اولو حبل ہی کا نعرہ لگایا تھا۔ میں نے 1339 ہجری میں باب السلام سے باہر پتھر کا ایک لمبا ستون پڑا ہوا دیکھا تھا، جس کے اوپر سے قدم رکھتے ہی لوگ آتے جاتے تھے۔ عام طور پر مشہور تھا کہ یہ ستون اسی بت حبل کا ایک حصہ ہے۔ اس کے 3 پہلو نمایاں تھے، ان پر کوئی مورت نہ تھی۔ نمبر 2، ود۔ نمبر 3، سوا۔ نمبر 4، یغوس۔ نمبر 5، یعوق۔ نمبر 6، نصر۔ حضرت شیس علیہ السلام کے پوتوں کے نام ہیں۔ لوگوں نے ان کے بت تیار کر رکھے تھے۔ قبیلہ بنو کلب ود کو، بنو مدلج سوا کو، بنو مراد یغوس کو، بنو ہمدان یعوق کو،
اور بنو ہمدان کی دوسری شاخ نصر کو معبود سمجھا کرتے تھے۔ نمبر 7 لات، لفظ اللہ کا مؤنث بنایا گیا ہے، اسے ربہ بھی کہا کرتے تھے۔ نمبر 8 منات، لفظ منان کا مؤنث ہے، کوہ مشلل پر اس کا بت تھا۔ ان دونوں بتوں کی خدائی تمام عرب میں مسلمہ تھی۔ حذیل و نزار، اوس و خزرج منات کے خاص پوجا کرنے والے تھے۔ نمبر 9 عزا، لفظ عزیر کا مؤنث ہے، بنو شیبان خصوصیت سے اس کی پرستش کرتے اور اعتقاد رکھتے کہ موسم گرما میں خدا اسی کی استھان میں رہا کرتا ہے۔ بنو کنانہ بھی اسی کے معتقد تھے۔ نمبر 10 دوار، نوجوان عورت کا بت تھا، اس کے گردا گرد چکر لگایا کرتے۔ نمبر 11 اساف بن یعلا، اور نمبر 12 مسمات نائلہ بنت زید بن جرہم، یمن کے باشندے تھے۔ ان کے باہمی تعلقات گندے تھے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر یہ مرتکب کبیرہ ہوئے، ان کو سزا دی گئی اور ان کے لاشیں تشہیر و رسوائی کے لیے بلا دفن رکھے گئے۔ اساف کو کوہ صفا پر اور نائلہ کو کوہ مروہ پر لاشیں گل سڑ گئے تو ان کے بت بنا کر رکھ دیے گئے۔ کچھ عرصے بعد لوگ ان دونوں کی پرستش کرنے لگے۔ نمبر 13 اب ایک بڑا پتھر تھا، قربانی چڑھانے کا استحان۔ نمبر 14 انس، زراعت کا دیوتا۔ جیسے یوپی کے صوبے میں ایک فرضی نام مامو اللہ بخش بنا رکھا ہے، ایسا ہی یہ ایک بت کا نام تھا۔ ایک بار بایام قحط اس بت کی رضامندی کے لیے 100 بیل یعنی گاؤنر اس کی بھینٹ چڑھائے گئے تھے۔ اس کے حالات وفد خولان نے اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں گزارش کیے تھے۔ نمبر 15 ذوالکفین، لکڑی کا بت تھا، قبیلہ دوس کا معبود۔ طفیل بن عمر نے اسلام کے بعد اسے آگ لگا کر راکھ بنا دیا تھا۔ نمبر 16 فلس، قبیلہ طے کا بت تھا، جلایا گیا۔ نمبر 17 سعد، بنی ملکان بن کنانہ کا بت۔ نمبر 18 ذوالشراع، بنو حرس بن شکر کا بت۔ نمبر 19 بہم، بنو مزینہ کا بت۔ نمبر 20 شعیر، بنو غزہ کا بت۔ نمبر 21 ذوالخلصہ، تاج پوش عورت کی شکل میں قبیلہ خثام و بجیلہ کا معبود۔ ان بتوں کی پرستش میں جن تکالیف اور مصائب نے اہل عرب کو اپنا شکار بنا رکھا تھا، انہی کو آیت پاک میں اسر اور اغلال فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم ہی کے طفیل تمام عرب کو ان بندشوں سے نجات ملی تھی۔ یہود، اب یہود کا حال بھی معلوم کرو۔ یہود اگرچہ صرف اسی ایک قبیلے کو کہنا چاہیے تھا جو یہودا پسر یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن اب یہ نام بعرف عام ان 12 قبائل کا ہو گیا ہے جو 12 اسباط بنو اسرائیل ہیں۔ ذیل میں اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے سب فرزندوں کے نام بترتیب ولادت تحریر کیے جاتے ہیں۔ نمبر شمار نام کے معنی اور والدہ کا نام۔ نمبر 1 روبن، انظر ابنا، بیٹا دیکھو، والدہ کا نام لیہ بیگم۔ نمبر 2 شمعون، نام کے معنی سماعت اور والدہ کا نام لیہ بیگم۔ نمبر 3 لاوی، جس کے معنی جفت اور والدہ کا نام لیہ بیگم۔ نمبر 4 یہودا، نام کے معنی تحسین اور والدہ کا نام لیہ بیگم۔ نمبر 5 دان، جس کے معنی ہے منصف اور والدہ کا نام مسمات بلہا کنیز راخیل بیگم۔ نمبر 6 نفتالی، جس کے معنی ہے کشتی گیر یا پہلوان، والدہ کا نام مسمات بلہا کنیز راخیل بیگم۔ نمبر 7 جد، جس کے معنی عسکر، والدہ کا نام مسمات زلفا کنیز لیہ بیگم۔ نمبر 8 عاشر، جس کے معنی نصیب یعنی خوشی اور والدہ کا نام مسمات زلفا کنیز لیہ بیگم۔ نمبر 9 اشکار، جس کے معنی اجرت یا انعام اور والدہ کا نام لیہ بیگم۔ نمبر 10 زبون، جس کے معنی رفیق اور والدہ لیہ بیگم۔ نمبر 11 یوسف، جس کے معنی مزید اور والدہ کا نام راخیل بیگم۔ نمبر 12 بن یامین، جس کے معنی دست راست کا فرزند اور والدہ کا نام راخیل بیگم۔ یہودیوں کی عزت و شہرت داؤد علیہ السلام کے عہد سے بڑھ گئی تھی۔ ان کے فرزند سلیمان علیہ السلام کے عہد میں حزبر یہودا اپنی خوشی سے اٹھتا بیٹھتا تھا۔
سلیمان علیہ السلام کو دنیا سے رخصت ہوئے چند ہی سال ہوئے تھے کہ ان کے فرزند رہبعام سے 10 اسباط علیحدہ ہو گئے۔ رہبعام کی حکومت صرف 2 فرقوں پر رہ گئی۔ رہبعام کی اولاد شاہان یہودا اور دوسری شاخ شاہان بنو اسرائیل کہلائے۔ وہ یروشلم جسے خدا نے اپنا گھر کہہ کر منظور کیا تھا 40 سال ہی کے بعد پھر مردود ربانی ٹھہرا۔ یہودیوں کی تاریخ کو پڑھو، پھر وہ ہمیشہ کے لیے مصیبتوں کی داستان بن گئی۔ ان میں بت پرستی و بے ایمانی کا آغاز تو عہد سلیمانی کے آخری ایام ہی میں ظہور پذیر ہو گیا تھا۔ بخت نصر نے دونوں شاخوں کا خاتمہ کیا۔ اس وقت سے ان کی تاریخ اسیری، مظلومی، جلا وطنی، غلامی کے واقعات سے لبریز ہے۔ یہ عہد سلطنت نیرو یعنی بادشاہ روما یعنی 70 عیسوی فلسطین یہودیوں سے بالکل خالی تھا۔ وہ ملعونین اینما ثقفوا سورۃ الاحزاب کے پورے مصداق تھے۔ جب قسطنطین اول عیسائی ہو گیا تو یہودیوں کی حالت آشیائے سنگ میں پھنسے ہوئے دانے کی سی تھی۔ ان کی قومیت کسی جگہ تسلیم نہ کی جاتی تھی۔ ان کو کسی ملک میں بھی آزاد شہری کے حقوق حاصل نہ تھے۔ دینی حالت بد سے بدتر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے عہد سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ کے زمانے تک انہوں نے ہر ایک نبی اللہ کی تکذیب و تذلیل میں ہمیشہ سرگرمی دکھلائی تھی۔ کتاب تورات ان میں موجود نہ رہی تھی، اس لیے حلال و حرام اور سخط و رضا کا بیان صرف احبار کے اخبار و اعتبار پر رہ گیا تھا، اور یہ لوگ اکل سحت، مردار خوری اور اخذ ربا یعنی سود خوری میں اتنے دلیر ہو گئے تھے کہ فتاوی شرعیہ فروخت ہوتے تھے اور امیر و غریب کے مقدمات مقدار ثبوت کے مطابق طے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں رسل و انبیاء بکثرت و تواتر بھیجے، لیکن اسرائیلیوں نے کبھی بھی ان کی نہ وقت کی اور نہ نصرت، بلکہ بعض اوقات انبیاء کو قتل کرنے سے بھی نہ ٹلے۔ توہمات نے روحانیت مذہبی کو فنا کر دیا تھا، اور خود گھڑت زہد و اتقاء نے شریعت کو ان کے حق میں لعنت ٹھہرایا تھا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام ان کو سانپ اور سانپ کے بچے فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخذول قوم کے اغلال و اسر کو دور کر دینے کا عزم فرمایا اور ازراہ ترحم چاہا کہ ان کو بھی دنیا کی دیگر اقوام کی مجلس میں عزت کی جگہ عطا فرمائیں۔ اس مبارک خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی ایک معاہدہ بین الاقوامی منعقد فرمایا، اور معاہدے میں یہود کو تمدن کے حقوق مساویانہ سے معزز فرمایا۔ ان کی دینی حالت کو درست فرمانے کی طرف توجہ کی گئی، یعنی احبار کے خود ساختہ فتاوی سے ان کو علیحدہ کر کے اصل شریعت سے روشناس فرمایا، اور یہود کے مقدمات باہمی میں تورات کے احکام بینہ کے مطابق فیصلے صادر کیے۔ یہ جملہ تدابیر اس قوم کے اغلال و اسر سے رہائی دلانے کے لیے تھیں۔ شریعت موسوی کے احکام میں بھی شدت و سختی بہت زیادہ تھی، مثلاً توبہ کے لیے خودکشی یا تحریم دیت یا تحریم غنیمت یا سبت کا قطعاً ترک عمل یا نماز کا کنیسہ سے باہر عدم جواز وغیرہ وغیرہ۔ ان احکام میں سہولت و وسعت کا پیدا کر دینا بھی اسر و اغلال سے رہائی دینے کے برابر تھا۔ جیم نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے لیے 12 شاگرد چن لیے تھے کہ وہ بنی اسرائیل کے 12 اسباط کے سامنے مسیح کی تعلیم کے گواہ ٹھہریں۔ ایسے کامل استاد کی موجودگی میں بھی یہ لوگ ایسے کچے نکلے کہ مسیح نے کئی بار ان سے فرمایا کہ اگر ان میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوتا تو وہ ایسا اور ایسا کر سکتے۔ مسیح ان کو ملامت فرمایا کرتے، کیونکہ مسیح کے ساتھ ایک وقت بیدار رہ کر بھی وہ دعا و استغفار میں مشغول نہ رہ سکتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تشریف بری کے بعد ان 12 شاگردوں کے درمیان عقائد اور اعمال کے متعلق سخت اختلافات نمودار ہو گئے۔ مثلاً الف احکام شریعت یعنی تورات کی پابندی ضروری ہے یا نہیں؟ با اقوام غیر میں تبلیغ عیسائیت جائز ہے یا نہیں؟ جیم ختنہ صرف اسرائیلیوں کے لیے ہے یا ہر ایک شخص کے لیے جو عیسائیت میں داخل ہو؟ ان مسائل پر خوب گرما گرم بحثیں ہوا کرتیں۔ پولس یہودی جو 12 شاگردوں میں نہ تھا بلکہ مسیح علیہ السلام کی موجودگی میں خود مسیح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ستانے والا تھا، اب عیسائیت میں داخل ہو گیا تھا۔
اس کی علمی قابلیت ان 12 شاگردوں سے بڑھی ہوئی تھی، اس لیے وہ تحریر و تقریر میں خاص شاگردان مسیح کو دبا لیتا تھا اور اس تعلیم کے مقابلے میں جس کی بابت مسیح علیہ السلام نے ان کو اپنا گواہ ٹھہرایا تھا، ایک نئی تعلیم پیش کرتا رہتا تھا۔ پولس ہی تھا جس نے اپنے خواب کو شریعت میں بالا تر درجہ دیا اور شریعت کی حرام کردہ اشیاء کو نئی نسل کے لیے حلال ٹھہرا دیا۔ پولس نے اپنی زندگی میں یہ ایسی نظیر قائم کر دی تھی جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے شمع راہ بن گئی۔ کونسلوں پر کونسلیں قائم ہوتی تھیں، نئے نئے اعتقاد بنائے جاتے اور منظور کیے جاتے تھے، اور پھر جو کوئی اس اعتقاد محدثہ سے اختلاف رائے کا اظہار کرتا تھا اسے تلوار اور موت کے گھاٹ اتارا جاتا تھا۔ کونسلوں کے نزدیک زیادہ ضروری فیصلہ طلب مسئلہ مسیح علیہ السلام کی الوہیت و ابنیت کا تھا۔ کسی نے مسیح علیہ السلام کو 2 شخصیتوں اور ایک روح والا، اور کسی نے مسیح علیہ السلام کو ایک شخصیت اور 2 روح والا قرار دیا تھا۔ کسی نے مسیح علیہ السلام کو زندگی دنیاوی تک بشر اور صلیب کے بعد ابنیت پر فائز بتلایا۔ بہت تھوڑے لوگ تھے جو قدیم عقیدے پر قائم رہ گئے تھے اور مسیح علیہ السلام کو بشر اور نبی سے بڑھ کر کچھ تسلیم نہ کرتے تھے۔ تثلیث کا اعتقاد بھی کونسلوں نے نکالا۔ اس اعتقاد کو افلاطون کی تثلیث یعنی خدا، عقل اور نفس کلی سے لیا گیا تھا۔ افلاطون کے مسائل یونان میں عام تھے، اس لیے یونان میں اس تثلیث پر کوئی اعتراض نہ کیا گیا اور یہ عقیدہ جلد پھیل گیا۔ تثلیث کی اقانیم کی بابت بھی اختلافات ہوئے۔ کسی نے تثلیث کے ارکان خدا، مریم اور مسیح کو بتایا، کسی نے خدا، جون یعنی یوحنا اور مسیح کو بتایا، کسی نے خدا اور مسیح کو اقانیم ثلاثہ ظاہر کیا۔ پھر روح القدس کے متعلق اختلافات شدید ظاہر ہوئے۔ نمبر 1، کسی نے بتلایا کہ مسیح کی پیدائش خدا اور روح القدس سے ہوئی۔ نمبر 2، کسی نے بتایا کہ روح القدس کی پیدائش خدا اور مسیح سے ہوئی۔ یہ اختلافات وہ تھے جو شجر عیسائیت کی جڑ میں جراثیم بن کر اسے بیخ و بن سے کھوکھلا کر رہے تھے۔ روما و قسطنطنیہ و مصر و یروشلم کے کلیسا اپنے اپنے شرف و بزرگی کے مدعی تھے اور ایک دوسرے پر خارج از دین ہونے کے فتوے جاری کر رہے تھے۔ انہی ایام میں مریم اور مسیح علیہم السلام کا نمونہ بننے کا شوق بھی ان میں پیدا ہو گیا تھا۔ ہزاروں عورتیں اور ہزار در ہزار مرد نن اور منک یعنی راہبات و رہبان بن جاتے تھے۔ ان کا وجود متمدن دنیا کے لیے بوجھ تھا، نیز کلیسا کے اخلاق و اعمال پر ایک بدنما دھبا تھا۔ کفارہ کے مسئلے نے اعمال صالح کی رغبت کو مٹا دیا تھا اور مسیح کے لعنتی اور جہنمی بن کر نجات دہندہ ہو جانے کی مسرت نے وحشیانہ تباہی کی امنگوں کو مطلق العنان کر دیا تھا۔ مقدس جھوٹ کے مسئلے نے ہر ایک فرقے کو اپنی اپنی خواہشات اور قیاسات کے مطابق اعلیٰ سندات بنا لینے کے اختیارات کامل عطا کر دیے تھے۔ ان تمام خرابیوں نے مسیحت کو نہایت مکروہ اور قابل نفرت بنا دیا تھا۔ پرسپیٹر، آرڈین، ڈپکن بشپ وغیرہ کے ہاتھوں جو جور و ستم عیسائیوں پر ہوئے، ان کے ہیروڈس اور نیرو کے مظالم بالکل ہیج تھے۔ یہی حالت تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اسلام کے ذل حمایت میں آ جانے کے بعد شام و مصر اور عراق کے عیسائیوں کو اپنے اپنے معتقدات پر رہ کر امن مستحکم کی زندگی نصیب ہوئی۔ اسلام کی حفاظت نے ان اغلال و اسر یعنی ہتکڑیوں اور توقوں کو ان کے جسم سے اتارا جنہوں نے عیسائیوں کے سر و دوش اور عقل و ہوش کو زیر بارے گراں کر رکھا تھا۔ دال ہندو اقوام اہل اسلام نے دریائے انڈ یا سندھ کے شرق میں رہنے والوں کو انڈو یا ہندو تحریر کیا ہے۔ اس ملک اور قوم کی تاریخ قدیم بالکل تاریک تھی، تاہم ایسے آثار قوی پائے جاتے ہیں کہ اس ملک میں بھی کسی زمانے میں علم کی ترقی ہو چکی ہے۔ ہندو قوم اور ملک اور مذہب و علم کا زوال مہابھارت کی جنگ سے شروع ہوا۔ یہ جنگ کم از کم 1500 سال قبل از مسیح ہوئی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سارے ہندوستان میں کوئی ایک شخص ایسا نہ رہ گیا تھا جو فریقین کور و پانڈو میں کسی ایک کا جانبدار نہ ہو۔ ہم اندازاً قیاس کرتے ہیں کہ اس وقت ملک کی آبادی 5 کروڑ تو ضرور ہوگی، مگر جنگ کا کیا نتیجہ ہوا کہ طرفین میں سے صرف 12 مرد زندہ باقی رہ گئے تھے۔
فاتحین نے یہ حالت ہوش ربا دیکھی تو انہوں نے بھی جلد از جلد اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے 6 صدی پیشتر بدھ مذہب نے ظہور کیا۔ بدھ نے پالی زبان کو اختیار کیا تھا اور سنسکرت پڑھنے پڑھانے کی ممانعت کر دی تھی۔ بدھ کا اصلی نام سدھارت ہے، خاندانی نام گوتم۔ بدھ تعظیمی نام ہے جس کے معنی بیدار ہیں۔ کپل وستو نیپال کی لڑائی میں مایا کے بطن سے نجانا سرودنا پیدا ہوا۔ اس کا باپ ساکھیا قوم کا حکمران تھا۔ مسمات سبودا سے شادی ہوئی۔ راہولا نام فرزند پیدا ہوا۔ 29 سال کی عمر میں فقر اختیار کیا۔ سن ولادت 560 قبل مسیح ہے۔ حشاد یعنی 80 سالہ عمر میں انتقال کیا۔ دنیا کے مشہور ترین اشخاص میں سے ہیں۔ وید مت کی جگہ بدھ مت قائم ہو جانے سے قدیم مذہب کی کتابیں نیست و نابود ہو گئیں اور ان کا جاننے والا بھی کوئی باقی نہ رہا۔ شنکر اچارج نے ان لوگوں سے کچھ مناظرے کیے اور اپنی علمیت کا رنگ جمایا، مگر وہ 33-34 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کی مساعی کا نتیجہ صرف اتنا ہوا کہ سنسکرت کو پھر دربار میں جگہ مل گئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ شاعرانہ غلو اور استغراق نے بھی قدم جما لیے اور حقائق و واقعات پر استعارات کا پردہ پڑ گیا۔ قدیم کتابوں میں سے ایک کتاب مہابھارت پائی جاتی ہے، مگر وہ بھی یار لوگوں کے تصرفات سے محفوظ نہ رہی۔ 20,000 شلوک اس کتاب میں جیلی طور پر شامل کر دیے گئے۔ بدھ مذہب کا زور راجہ اشوک کے عہد تک رہا۔ اس کے بعد بدھ ازم رو بزوال ہو گیا۔ بدھ ازم کے اصول متمدن دنیا کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تھے۔ بھکشوؤں یعنی گداگروں کی لاتعداد جماعت جو بدھ مت نے تیار کر دی تھی، وہی زیادہ تر اس کے زوال اور حدود ملک سے انتقال کا باعث بھی ہوئی۔ گو پران مت نے بھی اس کے نکالنے میں بہت بڑی جد و جہد کی تھی۔ بدھ مت کے بعد ملک کی حالت بد سے بدتر ہو گئی۔ فسق و فجور اور فواحش کا دور دورہ ہو گیا۔ چکرانت، دام مارگی، سہسر بھگ، درشان، مکتی، شاکت، ننوارک آوک، رام ایاسک، ڈنڈی وغیرہ 20 ایسے فرقے پیدا ہو گئے جنہوں نے اخلاق و تہذیب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ فرقے تمام ہندوستان میں چھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے شراب، جوا، بدکاری کو مذہب کا لباس پہنا کر پوتر قرار دیا تھا۔ ہندوستان کی یہی بدترین حالت تھی جب سندھ اور شمال مغربی حدود اور جنوبی ہند سے مبلغین اسلام پہنچے۔ انہوں نے ملک کو حقائق و معارف سے روشناس کیا۔ تبدیدہ دروں کو اپنی برہنگی نظر آئی۔ اکثر نے خلعت اسلام زیب تن کیا اور اکثر نے اپنی دھوتی کو خود ہی سنبھال لیا۔ الغرض یہ وہ اسرار و اغلال تھے جن سے رہائی ہندو ملک اور ہندو قوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام اور تعلیم اسلام کے طفیل حاصل ہوئی۔ مجوس ایران میں نہایت قدیم زمانے سے سلطنت قائم تھی۔ انہوں نے قریباً 1/3 کرۂ ارض پر جو اس وقت آباد تھا حکومت کی۔ حکومت سے امن سے عیش و عشرت کا وجود پیدا ہوا۔ عیاشی نے دل و دماغ کو کمزور کر دیا اور ایوان سلطنت کی بنیادوں کو متزلزل کر دیا۔ مانی کے مذہب نے آئین قدیم کو نیست و نابود کر دیا۔ مرد و زن کے تباہ میں شوریدگی و آوارگی پیدا کر دی۔ مزدک نے زن و زر و زمین پر سے ملکیت اٹھا دینے سے فحش و ظلم اور طغیان و عصیان کا طوفان بپا کر دیا۔ مائیں اپنے بیٹوں کے عشق کا شکار بنی اور صاحب تخت و تاج شہزادیاں اپنے افسران فوج کے جذبات حیوانی سے تختہ ہائے موت پر لٹائی گئیں۔ محرمات ابدیہ کو محسنات اولیہ بنائے جانے کے دلائل پسند کیے گئے۔ عصمت و پاک دامنی کو ہر دو جنس کے لیے ناپاک قرار دیا گیا۔ فرہاد جیسے نمک حرام ملازم اپنے بادشاہ کے رقیب بن گئے اور شیروے جیسے ناخلف پسر نے جوش بہیمیت میں باپ کا شکم چاک کر کے شیریں پر قبضہ کیا۔ سپاہ بد بہرام چوبیں ملکہ پوران دخت کی آتش کدائے عشق کا ایندھن بنا۔ سلطنت ہائے روما و ایران کی عدالت قدیم اور آئے دن ایک سلطنت پر دوسری کی چڑھائی نے ملک کو بے چراغ بنا دیا تھا۔ اصل مذہب کا وجود باقی نہ رہا۔ مقدس کتاب سکندر کی تاخت و تاراج میں گم اور بے نشان ہو چکی تھی۔ یہ حالت تھی جب اسلام نے اس ملک کو اپنی حمایت میں لیا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات نے اس وسیع ملک کے باشندوں کو جبر و استبداد اور فحش و ظلم کے بند و زندان سے آزاد کیا۔ ناظرین، ان حالات کو جو عرب اور یہود، عیسائی و ہنود اور مجوس کے متعلق مختصراً قلم بند کیے گئے ہیں، مقرر غور سے پڑھیں اور اندازہ لگائیں کہ یہ شاندار قومیں کس طرح قبل از اسلام تطاول زمانہ کے جور و ستم سے برباد ہو چکی تھیں، کیسی کیسی درماندگی و تیرگی ان پر چھائی ہوئی تھی۔ ان جملہ اقوام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبانہ و ہمدردانہ و صادقانہ و بے غرضانہ جود و رحم نے غار ہلاکت سے نکالا اور تمدن و حسن معاشرت و امن عامہ و عافیت کلیہ سے بہرہ اندوز فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ سورۃ الأعراف، حضور سرور کائنات ہی کی ذات ہمایوں پر صادق و منطبق ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔